بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موسم چاہے گرمی کا ہو یا سردی کا، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال لوگ اپنے کھانوں میں بہت شوق سے کرتے ہیں، اور موسمی سبزیاں اور پھل کھانے سے آپ کو ذائقے کے ساتھ ساتھ بھرپور صحت بھی ملتی ہے، کیونکہ ان میں وٹامنز اور منرلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسا پھل بھی تحفے میں ملتا ہے جس کو تقریباً تمام لوگ ہی پسند کرتے ہیں۔ اس پھل کو آم کہا جاتا ہے۔ اس کا آبائی وطن جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا ہے، لیکن یہ دنیا کے تمام استوائی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ برصغیر میں اس پھل کی خوب پیداوار ہے۔ یہ ایک نہیں بلکہ 3 ممالک پاکستان، انڈیا اور فلپائن کا قومی پھل ہے۔ آم ہندوستان میں 6000 سال قبل مسیح سے پایا جاتا ہے۔ رامائن اور مہا بھارت میں آموں کا ذکر ہے۔ قدیم شاستروں اور طبی کتابوں میں مختلف ناموں سے آم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سنسکرت زبان کے مشہور شاعر کالی داس نے اپنی مشہور تصانیف میں آموں کا ذکر کیا ہے۔ قدیم زمانے میں بطور تحفہ آم پیش کرنا قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ گوتم بدھ جب امرا پالی کے جھونپڑے پر پہنچے تو ان کی ضیافت آم اور دوسرے پھلوں سے کی گئی۔ ہندو مت والے آم کے درخت کو کافی متبارک سمجھتے ہیں۔ شادیوں اور تہواروں کے موقعوں پر آم کے پتوں کی لڑیاں دروازوں پر باندھتے ہیں۔ آم کو دیوتاؤں کا بھوگ یعنی ان کی مرغوب غذا سمجھا جاتا ہے۔ مغل حکمرانوں نے بھی آم کی بہتر سے بہتر فصل کے لیے بہت کاوشیں کی ہیں۔ مغل شہنشاہوں کو آم بہت مرغوب رہا ہے۔ شہنشاہ بابر کو آم بہت پسند تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات تسک بابری میں آم کی بہت تعریف کی ہے۔ لکھتے ہیں، اس پھل کی حلاوت کا مقابلہ کوئی دوسرا پھل نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ اکبر کو بھی آم بہت پسند تھے۔ سب سے پہلا آم کا باغ بہار میں لگایا گیا، جس میں تقریباً 1 لاکھ عمدہ کلمی آموں کے درخت لگائے گئے تھے۔ اس باغ کو 1 لکھا باغ کہا جاتا تھا۔ یہ تھا آم کا مختصر تعارف۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کیا کیا فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آم کو گرمی میں کھانے کا کیا طریقہ ہے۔ کیا گرمی میں آم کے بعد فوری طور پر لسی پی لینا ہماری صحت کے لیے درست ہے یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آم جیسے گرم فروٹس کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا حکم دیا، اور آم کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا کھانا یا پینا چاہیے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، آم اپنے ذائقہ، تاثیر، رنگ اور صحت بخشی کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے، اور برصغیر میں کاشت کے سبب سستا اور آسانی سے حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ آم کا درخت خوب پھل لاتا ہے۔ برصغیر کو آم کا گھر بھی کہتے ہیں۔ کچا آم ذائقے میں ترش ہوتا ہے، جبکہ پکا ہوا آم شیریں ہوتا ہے۔ اس کے پھول اور گٹلی سرد و خشک ہوتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک بقدر ہضم ہے۔ ایک بار یاد رکھیں کہ ماہرین کی تحقیقات کے مطابق آم میں موجود وٹامن اے، بی، سی اور فائبر کے علاوہ 20 دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کی گردش میں شکر کے جذب ہونے کے عمل کو کم کرتے ہیں۔ امریکی ماہرین کے مطابق آم میں موجود قدرتی مٹھاس کی مناسب مقدار شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے مشرقی حکماء اور ڈاکٹرز شوگر کے مریضوں کے لیے اسے کھانے سے منع کرتے ہیں، اس لیے شوگر کے مریض اس سے پرہیز ہی کریں تو بہتر ہے۔ آم آنتوں کو قوت دیتا ہے۔ آم اعضائے رئیسہ کو قوت دیتا ہے۔ اس کے کھانے سے جسم فربا ہو جاتا ہے۔ آم کا مربع دل اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ آم میں وٹامنز اے، بی اور کے وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آم میں گوشت بنانے والے شکری نشاستہ دار اور روغنی اجزاء فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم، گلوکوز چوتھا حصہ اور پانی 3/4 اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی اور فائبر بھی ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ آم کے ایک ٹکڑے کو 10 سے 15 منٹ کے لیے چہرے پر رکھیں۔ یہ بند مساموں کو کھولتا ہے، جلد کو صاف کرتا ہے اور آپ کو کیل مہاسوں اور دانوں سے بچاتا ہے۔ آم جو پکا ہوا اور رسیلا ہو تمام عمر کے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ جو بچے لاغر اور کمزور ہوں ان کے لیے تو عمدہ قدرتی ٹانک ہے۔ آم کو چوس کر کھانا بہتر ہوتا ہے۔ آموں کو برف یا ٹھنڈے پانی میں تھوڑی دیر رکھ کر کھانا چاہیے۔
یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے استعمال بدن میں 7 چیزوں کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ معدے کی ہضم کرنے والی رطوبت، خون، چربی، ہڈیوں کا گودا، مادہ منویہ کی پیداوار، جگر کی خرابیوں، وزن کی کمی اور دیگر جسمانی بے قاعدگیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ دوستو، بے شک سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر عادت میں حکمت کا بحر بے کرام موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عادات جن کا تعلق اگرچہ براہ راست شرعی احکامات سے نہیں، لیکن ان کی اتباع ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال محبت کا اظہار ہونے کی وجہ سے موجب ثواب ہے، اور دوسرے دنیاوی فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کی اتباع کا اہتمام فرماتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقوں سے کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کھجوریں ہی تناول فرمایا کرتے، کبھی ان کے ساتھ مکھن ملا کر استعمال فرماتے، کبھی ان کو دودھ میں ملا کر تناول فرماتے، اور کبھی ککڑی، خربوزے یا تربوز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ اور ساتھ ہی اس کی حکمت بیان فرماتے تھے کہ اس طرح کھجور کی گرمی کو ان مذکورہ چیزوں کو ٹھنڈک کے ذریعے معتدل کیا جا سکتا ہے، یعنی بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی کھجور تناول نہیں فرماتے تھے۔ ابھی ہم نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو کس طرح دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ انہی حدیث کی روشنی میں ہم پھلوں کے بادشاہ آم کو بھی پرکھتے ہیں۔ دوستو، گرمیوں کے موسم میں آم سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے اور آم کی تاثیر گرم ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ آم کھانے کے بعد ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن سے اس کی گرم تاثیر معتدل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچی لسی بہت پسند تھی، تو آم کے بعد ویسے بھی ہمارے ہاں کچی نمکین لسی کا رواج ہے، تو آپ اسے استعمال کریں اور نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی رکھیں۔ فائدہ تو ہونا ہی ہے، تو ساتھ سنت پر عمل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آم کھانا کھانے کے ساتھ کھانا مناسب ہے یا پھر دوپہر کے بعد کھائیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اگر آپ کھانے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی مناسب ہے، اور دوپہر کے بعد کھائیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر آپ آم کھانے کے بعد دودھ یا کچی لسی ضرور پئیں، کیونکہ دودھ اور کچی لسی ایک تو یہ عربوں کی مرغوب غذا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ اس سے تازہ خون بنے گا، جو خون آپ کے جسم میں موجود ہے اس کی زیادہ تیزی سے پرورش ہوگی، اور آپ اس کے واضح اثرات اپنے جسم، اپنی جلد، اپنے چہرے پر محسوس کریں گے، اور اس سے آم کی گرم تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی گرم تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں استعمال کرتے تھے، اسی طرح آم کی گرم تاثیر ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچی لسی کے استعمال سب سے بہترین چیز ہے۔ تو صرف ایک آم آپ سے 2 سنتیں پوری کروائے گا، ایک کچی لسی والی، دوسری گرم کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیز ملا کر کھانا۔ تو آم سے صرف مزے ہی نہ لیں بلکہ سنتوں پر عمل کر کے ڈھیر سارا اجر بھی کمائیں اور صحت بھی بہتر بنائیں۔ کچی لسی سے آپ کو معدے کی گرمی ہونے کا خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ گرمیوں میں ہم چونکہ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھنڈی لسی اور کولڈ ڈرنک پئیں، تو اس حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بھی زیادہ ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی جو آپ کے گلے کو نقصان پہنچائے اور بعد میں آپ کو گلے کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو ایسے سیرپ پینے پڑیں جو آپ کی صحت کو مزید نقصان پہنچائیں۔ آخر میں آپ کو ایک زبردست بات بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے یا کوئی بھی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کا علاج آم کے درخت کے رس میں ہے۔ آم کا پھل توڑتے وقت شاخ سے جو رس نکلتا ہے اسے بچھو کے ڈنگ پر لگایا جائے یا کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی جگہ لگایا جائے تو فوراً درد دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے رس جمع کر کے بوتل میں محفوظ کر لینا چاہیے، اور جب آم توڑے جاتے ہیں تو ان سے گوند نما جو رس رستا ہے جو اس کے ارد گرد جم جاتا ہے، اس رس میں تیزابیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے دیہات کے لوگ آم کو بڑے برتن میں تازہ پانی بھر کر آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں رکھتے ہیں۔ اس سے ایک تو آم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں،
دوسرا اس کے اوپر جو رس لگا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، پھر اسی پانی سے آم کو اچھی طرح دھو کر کھا لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔